سید رشتی کا واقعہ، ویسے آپ مفاتی میں جا کے اس واقعے کو پڑھیے، آپ کو لطف آ جائے. سید رشتی کہتے ہیں احمد رشتی. یہ ایک زمانے میں یہ واقعہ ہے 1280 ہجری کا. شیخ عباس قمی کے استاد مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو النجم الثاقب میں نقل کیا. یہ کہتے ہیں کہ مجھے حج پہ جانا تھا، جتنا آسان آج حج ہو گیا، 100 سال پہلے اتنا ہی مشکل تھا حج. اس لیے کہ 100 سال پہلے تک حج کے راستے اتنے غیر محفوظ ہوتے تھے کہ تقریباً 100 میں سے 30 سے 40 آدمی یا مارے جاتے تھے یا لوٹ لیے جاتے تھے. یعنی اگر زیادہ راہ لوٹ لیا گئے وہیں سے واپس آنا پڑے گا. چنانچہ لوگ اکیلے سفر کرتے ہی نہ تھے، قافلے کے ساتھ مجبوراً جانا پڑتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا. اپنے شہر میں کوئی قافلہ نہ ملا، ایک اور شہر گئے، تبریز کے علاقے میں، وہاں سے قافلہ ملا. واقعہ تو بڑا طولانی، اس میں شامل ہو گئے. جب قافلہ چلا تو یہ قافلہ حج کے لیے نہیں جا رہا، یہ قافلہ ایک اور جگہ تک جا رہا تھا. تو ہم نے سوچا کہ چلو وہاں تک پہنچے، شاید وہاں سے کوئی قافلہ مل جائے. جیسے کراچی سے ہمیں فرض کیجئے جدہ جانا، پتا چلا کہ نہیں حج کا قافلہ نہیں، دبئی تک ایک بزنس مینوں کا قافلہ جا رہا. ہم نے کہا چلو وہاں تک تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، پھر وہ بڑا علاقہ ہے وہاں سے شاید کوئی حج کا قافلہ مل جائے. تو یہ قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، ہم لوگ اس کے ساتھ مل گئے. شاید یہ بغداد تک جا رہا تھا. تو کہا چلو بغداد چلو، بغداد بڑا شہر ہے، وہاں سے حاجی ضرور جائیں گے. لیکن قافلے میں تو مل گئے. اب فرق ہے ہمارے اور ان کے مزاج میں، کیونکہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے تو پوری کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائیں، چاہے عام دنوں میں گناہ کرتے بھی. لیکن وہ لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ تو ایک عام قافلہ. چنانچہ وہاں غیبت ہے، باتیں ہیں، گناہ ہیں، شراب ہوتی ہے، شطرنج ہے، تاش ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں یہ سب حرام. یہ تو خیر ان لوگوں نے کہا، آج تو ہم نے حج اور زیارت کے قافلوں میں دیکھا ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبتیں کی جا رہی، ٹائم پاس کرنے کے لیے تاش کھیلا جا رہا، شطرنج کی بات نہیں کرتا، پھر ایک فقہی مسئلے کی بحث چھڑ جائے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم قافلے کے ساتھ تو مجبوراً جاتے تھے مگر تھوڑا الگ الگ چلتے تھے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ سارا دن سفر، مغرب کے وقت ٹھہر جاتا ہے قافلہ، فجر کی نماز پڑھ کے چلتا. ایک دن قافلے کا منتظم ہمارے پاس آیا اور کہا کہ جس علاقے میں آج ہم پہنچے موسم کی پیشین گوئی ہے کہ اس کے بعد والے علاقے میں اور آج صبح کے قریب برف کا طوفان آنے والا ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آدھی رات کو یہاں سے چل دیں، فجر کے قریب برف کا طوفان آئے، 4 گھنٹے میں جتنا فاصلہ کور کر لیں پھر ہم خطرے کے علاقے سے نکل جائیں. تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آج آدھی رات کو ہی آپ تیار رہیے، موسم تو خراب ہونا شروع ہو چکا. اس لیے آج آپ قافلے کے بالکل ساتھ ساتھ چلیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو قافلے کے ساتھ چلنے میں حرج نہیں، پھر کون گناہ کرے گا؟ جب موت سامنے آتی ہے تو اللہ ہی لوگوں کو یاد آتی ہے. آدھی رات کے بعد قافلہ چلا. لیکن کہتے ہیں اب یہ پرانا زمانہ 134 سال پہلے موسم کی پیشین گوئی یا ویدر فور کاسٹ اتنا بہتر تو نہیں تھا جیسے آج کل. قافلہ چلا مگر اندازے سے پہلے برف کا طوفان آ گیا. یعنی ابھی ہم چلے تھے کہ راستے میں برف کا طوفان آ گیا اور اتنا شدید یہ طوفان کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. سارا قافلہ آگے چلا گیا، خدا معلوم کہاں گئے. اب میں یک و تنہا اکیلا میں کھڑا ہوں کہ بالکل سنسان و ویران، چاروں طرف برف کی چادر. اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا مرکز ہے. ایران اور عراق کے درمیان وہ جو علاقہ، جان کا بھی خوف. 150 سال پہلے عزت آبرو اور جان اور مال اتنا احترام نہیں تھا. کافروں کو مسلمان ملے تو مار ڈال. اب اتنے سارے ڈر، اور اکیلا جاؤں تو کہاں جاؤں. سارا سامان بھی اس قافلے کے اندر، فقط گھوڑا میرے پاس. اور گھوڑا بھی اس برف کے طوفان میں اتنا ڈر گئے کہ سرکشی پہ آمادہ. میں چلانا چاہ رہا ہوں، وہ چل نہیں رہا. جب برف کا طوفان کم ہو گیا، ختم ہو گیا، برف جم گئی اور میں انتہائی پریشانی کے عالم میں. کہاں جاؤں؟ نہ پیچھے جا سکتا ہوں، راستہ نہیں معلوم، نہ آگے جا سکتا ہوں، کہاں جاؤں. تھوڑی تھوڑی روشنی صبح کاذب کے نمودار. میں نے دیکھا کہ قریب میں ایک باغ اور وہاں کوئی شخص جو اس علاقے کے باشندوں سے بالکل مختلف لباس پہنے، بیلچہ ہاتھ میں لے درختوں پر سے برف کو جھاڑ رہا، جو برف صاف کرنے کا بیلچہ ہوتا. لیکن پھر بھی ہمت نہیں پڑی میری اس کے پاس جانے کی، کیونکہ پتا ہے کہ یہ علاقہ سارا کافروں کا. میں وہاں گیا، کوئی بات ہوئی، وہ سخت کافر نکلا تو مار دیا جاؤں. چنانچہ میں اپنی جگہ کھڑا رہا. ایک مرتبہ خود اس نے چہرہ اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ کیا بات، کیوں کھڑے ہو؟ بہت پریشان. میں نے حج کی بات تو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. تو کہا کہ نماز شب پڑھو، یہ نماز شب کا وقت آ چکا. اب اس نے اتنا کہا تو ایک تسلی تو ہوئی کہ یہ مسلمان لگ رہا. اور ادھر خیال آ گیا کہ ہاں نماز شب کا وقت ہے اور بہترین وقت، نماز شب شروع کر. نماز شب ختم کر کے پھر بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں. اس نے مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. تو کہا کہ خالی کیوں بیٹھے ہو؟ زیارت جامعہ پڑھو. زیارت جامعہ بہت طولانی زیارت ہے.
کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی، مگر اتنی طویل زیارت کس کو یاد ہوتی؟ لیکن عجیب بات، جیسے ہی اس نے کہا زیارت جامعہ پڑھو، میں نے زیارت شروع کی، خود بخود پوری زیارت میری زبان پہ آنے لگی. یہ یاد میں نے کبھی کی ہی نہیں پوری زیارت. اچھا زیارت جامعہ بھی پڑھ، اب تھوڑی روشنی اور نکل آئی، لیکن ابھی فجر کا وقت نہیں آیا. اس نے پھر مجھے بیٹھے دیکھا، کہا کیا بات؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑا ہوا پریشان. تو کہا اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ زیارت عاشورہ پڑھو. اب کہتے ہیں کہ میں نے ہر سال عاشورے کے دن اعمال کیے، مگر زیارت عاشورہ پھر اس میں 100 مرتبہ لعن ہے، 100 مرتبہ سلام ہے، وہ سب مجھے یاد نہیں تھا. لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، پوری زیارت عاشورہ میری زبان پہ خود بخود آ گئی. پڑھ لیا میں نے اور میں فارغ ہو گئے. اب وہ خود اٹھ کے میرے پاس آئے اور کہنے لگا کہ کیا بات، اس طرح کیوں بیٹھے ہو زمین پر؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑ گیا. تو کہا آؤ. اور یہ کہہ کہ اس نے اپنی سواری کا جانور اس باغ میں سے نکالا، خود اس پہ بیٹھا، مجھ سے کہا کہ چلو. میں اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا. گھوڑا تو آدھی رات کے برف کے طوفان سے ہی پریشان، کنٹرول سے باہر، بالکل اس نے میرے قابو میں آنے سے انکار کر دیا. تو اس شخص اپنی سواری پر خود آگے جا کر تھوڑی جگہ بنا، اب مجھ سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ اور میری کمر کو تھام. لیکن میں گھوڑا تو یہاں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، گاڑی کے برابر اس کی قیمت. چنانچہ میں نے گھوڑے کی لگام کو ہاتھ میں پکڑا، وہ چلنے کو نہیں تیار. اس نے کہا لاؤ اپنے گھوڑے کی لگام مجھے دو. میں نے دے دی. اور میرے لیے حیرت کی انتہا، میرا گھوڑا سالوں سے میرے پاس، گھوڑے کی فراست بھی مشہور ہے، گھوڑے کی وفاداری بھی مشہور، لیکن جو آج میرے قابو میں نہیں آ رہا، ادھر اس آدمی نے گھوڑے کی لگام پکڑ اور اتنا مطیع اور فرما بردار بن گیا گھوڑا کہ میں حیران و پریشان. اب وہ آدمی اپنے گھوڑے کو چلا، ایک ہاتھ سے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ، دوسرا ہاتھ وہ پیچھے لا اور میرے زانوں پر یا میرے ران پہ اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ تم لوگ نماز شب کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو؟ علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، 3 مرتبہ کا. تم لوگ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو نماز شب؟ میں نے کہا پڑھوں. اس نے پھر میرے ران پہ ہاتھ مارا، میرے زانو، اور کہا علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ پڑھا کرو. میں نے کہا پڑھوں. اس نے پھر ایک مرتبہ میرے زانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا علیک بعاشورہ، علیک بعاشورہ، علیک بعاشورہ، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ. میں نے کہا میں پڑھوں. میں نے جو بیان کیا اس میں کچھ دیر رکھی، وہاں تو 1 منٹ میں یہ تینوں باتیں ہوں. اور ایک مرتبہ گھوڑا رک گئے، میں گھبرا گیا. میں نے کہا عائشہ کیا تو نے میری مدد کا ارادہ بدل دیا؟ 1 منٹ ہم کو بیٹھے ہوئے اس نے گھوڑا چلایا، گھوڑا روک لیا. کہا کہ کیا کہہ رہے؟ سامنے دیکھو کچھ نظر آ رہا؟ میں نے دیکھا کہ ہاں ایک نہر بہ رہی. اب فجر کا وقت آ گیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں. کہا کہ تم نے نہیں بھیجا نا، اترو. میں اب اس کی سواری سے اترا، گھوڑے کی لگام اس نے میرے ہاتھ میں. اب گھوڑا بالکل قابو. اور کہا دیکھو غور سے یہ کون لوگ؟ اب جو میں نے غور سے دیکھا گھبرا گئے. یہ تو میرا بچھڑا ہوا قافلہ جو 4 گھنٹے چل کے یہاں پہنچا اور 1 منٹ میں وہاں سے یہاں آ گیا ہوں. میں نے مڑ کے دیکھا کہ کس نے مجھے یہاں پہنچایا. دور دور تک برف کی چادر. دیکھیے برف سفید ہوتی اور سفیدی میں ذرا سی چیز بھی نظر آ جائے، اگر وہ آدمی ہوائی جہاز کی رفتار سے بھی اپنا گھوڑا لے جاتا تو سیکنڈوں میں کہاں غائب ہوتا گھوڑا. ادھر میں نے اس قافلے کو دیکھا، ادھر مڑ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا. میں سمجھ گیا غائب ہونا تو ایک ہی کی شان ہے، یہ میرے زمانے کے امام تھے جو میری مدد کر کے مجھے پہنچا. ماہ رمضان نماز شب کے وقت آپ جاگ رہے ہیں اور وہ ٹائم گزارے نہیں گزر رہا، اور امام زمانہ کی غیبت کی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں آپ ہر رات کو، اور امام آپ سے شکایت کر رہا اور عجیب بات کہہ رہا کہ تم پریشانی کے عالم میں بیٹھتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا. جیسے یہ پریشان بیٹھے تو تم نماز شب کیوں نہیں پڑھا کرتے ہو؟ تمہیں مدد ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی حق ادا کرو. نماز شب پڑھی کیسے جاتی؟ جن کو معلوم ہے سو معلوم. لیکن پھر میں یہ کہہ دوں کہ نماز شب کا ایک تفصیلی طریقہ کتابوں میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن جو نماز شب ابھی شروع کرنا چاہتے ہیں وہ مختصر طریقے سے شروع کریں. یہ بالکل صحیح طریقہ تاکہ شیطان ان کو جلدی بہکا نہ دے. 11 رکعت نماز، 2 رکعت فجر کی طرح سے اس کو آپ کو پڑھنا، بلکہ فجر سے بھی مختصر کر دیجیے. ہر رکعت میں آپ الحمد کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں جا سکتے ہیں، دوسرا سورہ بھی نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں. پہلی رکعت میں بھی چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. رکوع اور سجدے میں بھی خالی سبحان رب العظیم و بحمدہ، خالی سبحان رب الاعلی و بحمدہ سے کام چل جائے. اس طرح سے 5 نمازیں پڑھے 2 رکعت بالکل صبح کی طرح سے، بلکہ اور مختصر کر کے دوسرا سورہ چھوڑے، رکوع کو شارٹ کرے، سجدے کو شارٹ کرے. پہلی 4 نمازوں میں نیت کریں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نیت کی اور 2 رکعت نماز.
پھر کھڑے ہو گئے مصلی پہ، نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور 2 رکعت نماز، پھر نیت کی کہ نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر 2 رکعت نماز، چوتھی مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ اور 2 رکعت نماز، پانچویں مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نیت کی نماز شفا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، خالی نیت بدلی، وہی 2 رکعت نماز، ایک ہی طریقہ، اور پھر ایک مرتبہ چھٹی بار کھڑے ہوئے، یہ 1 رکعت نماز پڑھنا ہے آخر میں آپ کو، 5 نمازیں 2 رکعت سے 10 ہو گئے، یہ 1 رکعت 11ویں رکعت، نماز شب 11 رکعت، نیت کرے نماز وتر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور 1 رکعت نماز پڑھیں جس طرح فجر کی دوسری رکعت ہوتی ہے، اور اس میں بھی سورہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی الحمد پڑھیں، قنوت پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، تشہد سلام، اور قنوت بھی عام نمازوں کا قنوت پڑھ سکتے ہیں، ویسے کتابوں میں بہت تفصیل ہے، 300 مرتبہ الاف، 70 مرتبہ اسألک الجنہ، لیکن وہ سب چھوڑ سکتے ہیں آپ، مختصر قنوت جو عام نمازوں کا، اور بالکل فجر کی طرح سے پہلی 5 نمازیں اور چھٹی نماز فجر کی دوسری رکعت کی طرح، اور سب میں آپ الحمد کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں جا سکتے ہیں، دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت، مشکل سے 12-13 منٹ میں یہ نماز آپ کی ہو جائے گی، 8 رکعت نماز یعنی پہلی 4 اگر اذان سے پہلے ہو گئے تو باقی 3 اذان کا وقت آنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ ادا کاؤنٹ کی جائے گی، فجر کی اذان، اتنی آسان یہ نماز، اہم کتنی، اب آپ نے کتنے حوالے سن لی، لیکن ان سارے حوالوں کے ساتھ یہ آخری حوالہ بھی سن لی، اہم کتنی ہے یہ نماز، آپ نے اپنے زمانے کے امام کا شکوہ سنا، آپ نے پروردگار عالم سے سورہ مزمل میں اس نماز کی فضیلت سنی، اب ایک جملہ امام مظلوم سے سن لیجیے، کربلا کا میدان ہے، عاشور کی سپہر ہے، وہ وقت آ گیا کہ حسین کے پاس کوئی دوست، کوئی ناصر، کوئی یاور، کوئی رشتہ دار نہ رہا، حل من ناصر ینصرنا کی آواز میرا مولا بلند کر رہا کہ ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے خیمے میں آیا، سب سے پہلے زینب بھائی کو الوداعی سلام کہنے کے لیے آئی، تو میرے مولا نے زینب سے 2 وصیتیں کی تھی، کہا ہے زینب تیرا بھائی جا رہا اور جاتے جاتے تجھ سے 2 وصیتیں کرنے جا رہا، پہلی وصیت یہ کہ بہن زینب جب نماز شب میں 40 مومنین اور مومنات کے نام لینا تو اپنے بھائی حسین کے نام کو نہ بھولنا، میرا تذکرہ ضرور نماز شب میں کرنا، یہ پہلی وصیت حسین نے زینب سے کی، اور حسین کو کتنا یقین ہے میری بہن کتنے ہی مصائب میں مبتلا ہو جائے، میری بہن کتنی ہی پریشانیوں کو دیکھ لے، نماز شب کبھی قضا نہیں کرے گی، چنانچہ میرا مولا سجاد کہتا ہے کہ کربلا میں جب شام غریبہ آئی اور نماز شب کا وقت آیا، میں نے دیکھا اس وقت بھی میری پھوپھی زینب نے نماز شب پڑھی، جب قافلہ چلا راہ کوفہ اور شام میں چلتے ہوئے اونٹوں پر، کبھی کبھار رات کو بھی سفر کرنا پڑا، میری پھوپھی کے دونوں بازو ان کی گردن سے بندھے تھے، مگر اس حالت میں بھی نماز شب پڑھی جا رہی ہے، ارے حتیٰ یہ کہ شام کے قید خانے میں میں نے دیکھا پھوپھی اماں وہاں بھی نماز شب قضا نہیں کر رہی، ارے صاحبان ایمان زینب کے جسم میں طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر صحیح مگر نماز شب ضرور پڑھی، وہ نماز شب ہی تو تھی، جب میرے مولا سجاد نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، گھبرا کے پوچھا پھوپھی اماں آپ تو شام غریبہ بھی بیٹھ کے نماز نہ پڑھی، آج بیٹھ کے نماز کیسے پڑھ رہی ہے؟ کہا سجاد بیٹا آنے والی خوراک اتنی قلیل ہوتی ہے میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں میری سکینہ کا پیٹ بھر جائے، لیکن زینب اتنی کمزور ہو گئی کہ اب کھڑے رہنے کی طاقت بھی نہ رہی۔